اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ وافضالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیات نمبر 47 اور 48 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اے لوگو، جن کو کتاب دی گئی تھی، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ وہ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اس سے پہلے کہ ہم مسخ کر دیں چہرے، پھر پھیر دیں ان کو پشتوں کی طرف، یا پھر ہم لعنت بھیجیں ان پر جس طرح ہم نے اصحاب سبت یعنی ہفتہ کے دن زیادتی کرنے والوں پر لعنت بھیجی۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو پورا ہو کر رہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات پر کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش دیتا ہے، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ پس گویا اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے لوگو جن کو کتاب دی گئی تھی، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ وہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ ناظرین، جن کو کتاب دی گئی سے مراد اہل کتاب ہے۔ عیسائی انجیل کے حامل ہونے کے دعوے دار تھے، جبکہ یہودی تورات کے آیت نمبر 44 میں اوتوا نصیبا من الکتاب کے الفاظ تھے، جو آیت گزشتہ نشست میں گزر چکی ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، جن کے پاس صرف الفاظ ہیں، روح نہیں، یا یہ کہ ان کے پاس اصل کتاب کا کچھ حصہ ہی اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور باقی تحریف کی نظر ہو چکا ہے۔ آیت مذکورہ میں مطلقاً اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہے۔ آمنوا بما نزلنا، اس چیز پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید، اور وہ ایسی کتاب ہے مصدقا لما معکم، جو تو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی تورات اور انجیل وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ ہر بات میں بعد میں آنے والی کتاب پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور بعد میں آنے والا نبی پہلے انبیاء علیہم السلام کا مصدق ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے تورات، انجیل اور زبور کی من جانب اللہ ہونے کی تصدیق کی ہے، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ تمام انبیاء کے برحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ البتہ سابقہ امتوں نے خود اپنی کتابوں میں خرابی کر ڈالی اور ان میں تحریف کے مرتکب بھی ہوئے۔ اس بات کا اظہار قرآن پاک نے کر دیا ہے۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اے اہل کتاب،
تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو تمہاری بہت سی مسخ شدہ باتوں کو ظاہر کرتا ہے اور بعض چیزوں سے درگزر کرتا ہے. یعنی تمہاری بعض خصلتیں ایسی ہیں جنہیں ظاہر نہیں کیا گیا، لہذا تم قرآن مجید پر ایمان لاؤ. من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم مسخ کر دیں چہرے. کسی چیز کا نام و نشان مٹا دینے کو عربی میں تمسا کہتے ہیں، اور چہرے کا حلیہ بگاڑ دینا، اس کے نقش و نگار خراب کر دینا تمس الوجوہ کہلاتا ہے. یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور اہل زبان صلاحیتوں کے مسخ ہو جانے کے لیے بھی تمسا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. چنانچہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جلیل القدر مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم اس کا یہ مفہوم بھی بیان کرتے ہیں کہ یہود جن پر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت روز روشن کی طرح عیاں تھی، اور پھر بھی وہ انکار پر مصر تھے، انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ باز آ جاؤ، یہ ضد اچھی نہیں، اور اگر تم حق کے سامنے جھک گئے تو یاد رکھو حق پذیری کی صلاحیت سے ہی محروم ہو جاؤ گے. علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ملاحظہ ہوں. من قبل ان نطمس وجوہا بان نعمل ابصار عن الاعتبار ونسم الاذان عن الاصغى الى الحق بالتبع ونردها من الہدایت الى الضلالہ. اس سے پہلے کہ ہم مسح کر دیں چہرے، اس سے مراد یہ ہے کہ تمام آنکھیں دیکھ تو رہی ہوں گی لیکن حق کو پہچان نہیں سکیں گی، تمہارے کان سن تو رہے ہوں گے لیکن حق بات کو نہیں سن سکیں گے. بعض علماء نے وجوہ کا معنی چہروں کی بجائے رؤوسا کیا ہے، یعنی ہم تمہارے سرداروں کے چہرے بگاڑ دیں گے، یعنی اب ان کے چہروں پر جو رونق اور تر و تازگی ہے وہ چھین لی جائے گی، ان کے چہرے بے نور ہو کر رہ جائیں گے، جس پر نامرادی اور ناکامی کی گرد پڑ رہی ہوگی. فنا ردہا علی ادبارہا کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انہیں مدینہ سے جلا وطن کر کے پھر سینا کے بے آب و گیا صحرا میں لوٹا دیا جائے گا. بنی اسرائیل اسی صحرا میں گرداں رہے ہیں ایک عرصہ تک. مولانا صوفی عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فنردھا علی ادبارہا سے مراد ہے کہ چہروں کو پشت کی جانب پھیر دیں گے. ایسا وقت آنے سے پہلے ایمان لے آؤ جب اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آتا ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں. قرآن پاک میں کتنی نافرمان قوموں کا ذکر ہے جن کی شکلیں بگاڑ دی گئیں اور انہیں جانوروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا گیا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ میں بھی ایسا ہی ہوگا. قرب قیامت میں بعض لوگوں کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی. جب کسی کا قلب و ذہن باطنی گمراہی سے بھرا ہو تو ظاہر ہے کہ باطنی طور پر تو اس کی شکل بگڑ چکی ہے، اور یہ شر کا دوسرا درجہ ہے. اور اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ ظاہری شکلیں بگڑ جائیں. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، تاہم ایسا ہو بھی سکتا ہے. او نلعنم اللہ کما لعنا اصحاب السبت، یا پھر ہم لعنت بھیجیں ان پر جس طرح ہم نے اصحاب سبت کو ہفتہ کے دن زیادتی کرنے والوں پر لعنت بھیجی تھی. لعنہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ناراضگی کی بنا پر اپنے سے دور کر دینا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت سے مراد یہ ہوگی کہ انسان زندگی کی خوشگواریوں سے محروم ہو گیا. ظاہر ہے کہ یہ محرومی قوانین خداوندی کے خلاف زندگی بسر کرنے کا نتیجہ ہوگی. اسی لیے
لعنت کے معنی ہوں گے قانون مکافات کی روح سے شادابیوں سے محروم ہو جانا۔ لعنت کا ایک مطلب رحمت سے محروم ہو جانا بھی ہے، لہٰذا جو اپنے غلط اعمال کے نتیجہ میں رحمت سے ایک فرد کو یا پوری قوم کو دور کر دیا جائے تو اسے ملعون یا ملعونین کہا جائے گا۔ ناظرین، ہفتہ کے دن والوں سے مراد بنی اسرائیل کی ایک جماعت ہے جس کو ہفتہ کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا تھا۔ پارہ نمبر 6 سورۃ النساء آیت نمبر 154 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان پر پہاڑ کو ان کا پختہ عہد لینے کے ساتھ اٹھا کھڑا کیا، اور ہم نے ان سے کہا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتہ کے دن میں زیادتی مت کرو، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد لیا۔ اور پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 166 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر جب وہ اس بات میں حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے زیادہ برے لوگ بتاؤں، وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور جن میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہ لوگ درجے میں زیادہ برے اور سیدھے راستہ سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اصحاب سبت کے بارے میں مکمل معلومات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں بھی گزر چکی ہیں، جو میں آپ کی خدمت میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو پورا ہو کر رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کام کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو اس وقت ایمان لانا ان کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ پارہ نمبر 24 سورۃ المومن آیت نمبر 84 اور 85 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ ينفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا ہم اس اکیلے اللہ پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کا انکار کیا جنہیں اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے، پھر یہ نہ تھا ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا جو انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں پر گزر چکا ہے، اور اس موقع پر کافر خسارے میں رہے۔ پارہ نمبر 21 سورۃ السجدہ آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ، کہہ دے فیصلے کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، نہ ان کا ایمان لانا نفع دے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالی نہیں بخشتا اس بات پر کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے وہ بخش دیتا ہے۔ یہود اس دعوے پر مصر تھے کہ وہی صحیح دین پر قائم ہے۔
مگر اللہ تعالیٰ نے بطور قانون فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا جائے۔ شرک ایک ایسی قبیح بیماری ہے کہ اس کے لیے بقائم ہوش و حواس توبہ ضروری ہے۔ اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تو ایسا شخص ہمیشہ کے لیے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ شرک کے علاوہ دیگر جس گناہ کو اللہ تعالیٰ چاہے اپنی طرف سے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون کے طور پر فرما دیا کہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ کرے گا اس کی معافی کی گنجائش موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دینے کے بعد معاف کر دے یا اپنی رحمت کے ساتھ بغیر سزا دیے بھی معاف کر دے، مگر جہاں تک شرک جیسے عظیم گناہ کا تعلق ہے اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ انسان پر موت طاری ہونے سے پہلے سچے دل سے وہ توبہ کر لے۔ ناظرین، توبہ کس کی قبول ہوگی اور کیسے قبول ہوگی؟ نیز توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ یہ بھی پہلے گزر چکا ہے سورۃ النساء کے شروع میں، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ ناظرین، علامہ ابو عبداللہ الانصاری القرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جامع الاحکام القرآن میں شرع کے متعلق بہترین بحث کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک کے 3 مرتبے ہیں اور تینوں حرام ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان، جن، شجر و حجر کا الہ یقین کرنا یہی شرک اعظم ہے، اور عہد جاہلیت کے مشرکین یہی شرک کیا کرتے تھے۔ پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ۔ جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں تو تکبر سے کہتے ہیں، کیا اس شاعر دیوانہ کے کہنے پر ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ ناظرین، دوسری شرک کی قسم یہ ہے کہ کسی کے متعلق یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ مستقل طور پر اور بذات اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے، اگرچہ اس شخص کو الہ نہ مانتا ہو۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ کسی کو عبادت میں شریک کرنا، اور یہ ریا ہے، دکھاوا، اور یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اب آپ انصاف فرمائیے کہ کوئی مسلمان کسی کے متعلق خاص ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو یہ ایک اعتقاد رکھتا ہے، اگر نہیں تو اور یقیناً نہیں تو پھر وہ صاحبان جو مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کرتے ہیں، وہ تمام آیات جو مشرکین مکہ اور کفار عرب کے حق میں نازل ہوئیں، جن کی کیفیت اوپر مذکور ہوئی، سمجھے بے سمجھے مسلمانوں پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ کیا انہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ وہ ڈریں کہیں ان کا شمار یحرفون الکلم عن مواضعہ کے زمرہ میں نہ ہو جائے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو جگہ بجگہ تبدیل کر دیا کرتے تھے، کہیں ان کے ساتھ ان کا انجام نہ ہو جائے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا گویا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ شرک کی حقیقت سمجھ لینے کے بعد اس پر غور فرمائیے کہ شرک کیوں ظلم عظیم ہے اور کیوں اس جرم کی بخشش نہیں ہوگی۔ شرک اس قادر مطلق اور شہنشاہ کائنات کے خلاف بغاوت ہے، اس کی بادشاہی اور فرما روائی میں کسی کو شریک کرنا اس کو حاکم اعلیٰ اور امر مطلق تسلیم کرنے کے منافی ہے۔ ظاہری حکومتیں سنگین سے سنگین جرم کرنے والوں کے لیے عفو و درگزر کا دروازہ کھلا رکھتی ہیں، لیکن عالم
بغاوت بلند کرنے والا گردن زدنی ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی دنیوی حکمران کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار اتنا بڑا جرم ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس حقیقی بادشاہ جو مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے، میرا بھی اور تیرا بھی، بلندی کا بھی اور پستی کا بھی، اس کی الوہیت کا جو انکار کرے یا اس جیسا کسی کو سمجھے، اس سے بڑا مجرم کون ہوگا اور کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ اس وقت جب اسی حالت کفر و شرک پر موت آ جائے، اور اگر وہ شرک سے تائب ہو جائے اور توحید کو دل و جان سے تسلیم کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ گار مومن جو اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جائے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے اس کو بھی بخش دے۔ ناظرین، یہ وہ بنیادی فارمولہ ہے جو اللہ کریم نے قرآن مجید میں جگہ بجگہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے نزدیک شرک سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، جس کو وہ کبھی بخشا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کرنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے معبود بنانے سے بچائے، محفوظ و معنون رکھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔